میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل مدلل انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، بہت پرکشش ہے، بہت پر اثر ہے۔ واجب الاحترام ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، وہ چاہے ذلی ہو، بروزی ہو، تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری پر فرمایا، جس کی تحریر عطا یوں فرماتے ہیں، وجیت انا اتممت تلک، میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ قرآن کی 100 آیات، 210 احادیث، اجماع صحابہ اور تابعین، اجماع فقہاء اور محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کا کمال منصب 2 چیزوں سے مزین ہوتا ہے: ماں قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، ماں بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلان کرتے ہیں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ رب لم یزل سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی تفسیر خدا یوں فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کی تفسیر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس یوں فرماتے ہیں، لم ینزل بعد هذه الآیت حلال و حرام۔ اس آیت کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور احکام کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح 210 احادیث سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ حدیث کی سب سے بڑی کتاب کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 480 میں لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں، یا ابا ذر اول الرسل آدم وآخر محمد۔ اے ابو ذر، نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم ہے اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث کی کتاب ابن ماجہ صفحہ نمبر 297 میں لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ ارے عقیدہ ختم نبوت تو اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں کام یاسر فرماتے ہیں، من طلب منہ علامت فقد کفر۔ ان اطلاع کی بنیاد پر ملا علی قاری شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 202 میں لکھتے ہیں، دعوی النبوت بعد النبی سینا کفر بالاجماع۔ اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے، اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ سامعین گرامی توجہ کیجیے، اللہ کے خزانوں میں ایک ایسا جملہ تھا جو اللہ نے اپنے اس نبی اور اس رسول کو عطا کرنا تھا۔ اس نبی اور رسول پر اللہ نے نبوت کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا مگر وہ جملہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم کے بعد نبی بھی آئیں گے، رسول بھی آئیں گے۔ اللہ نے حضرت شیش کو نبی بنا کر بھیجا مگر وہ جملہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شیش کے بعد نبی بھی آئیں گے، رسول بھی آئیں گے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا مگر وہ جملہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبی بھی آئیں گے، رسول بھی آئیں گے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا مگر وہ جملہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد وہ نبی آئے گا، وہ رسول آئے گا جس پر نبوت ختم کی جائے گی۔ بالآخر وہ نبی وہ رسول آ گیا جس پر اللہ نے نبوت کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے اعلان کر دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ گویا کہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ کی نبوت ہر زمانے کے لیے ہے اور آپ کی نبوت ہر بقا کے لیے ہے۔ سامعین گرامی آگے چلیے، اب ختم نبوت کو کلمہ سے سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کلمہ عطا کیا، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو بھی کلمہ عطا کیا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ اللہ نے ابراہیم کو کلمہ عطا کیا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ اللہ نے موسیٰ کو کلمہ عطا کیا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ اللہ نے عیسیٰ کو کلمہ عطا کیا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ لیکن جب باری میرے آقا سید الانبیاء کی آئی، اللہ نے کلمہ عطا کیا، لا الہ الا اللہ،
نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تو صدر انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر، وما علینا الا البلاغ المبین.